سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق بکنگ پیلس چینی سٹائل کی عمارتوں کا وسیع کمپلیکس ہے۔ طویل باؤنڈری وال اور وسیع گیٹ کے بعد پانی کے لمبے چوڑے تالاب ہیں۔ ان میں پتھروں کے راستے ہیں اور دائیں بائیں کمل کے پھول تیرتے رہتے ہیں۔ محل کی مرکزی عمارت درمیان میں ہے اور وہ آنکھوں کو مقناطیس کی طرح کھینچ لیتی ہے۔ عمارت کے آگے پیچھے باغ، پھولوں کی روشنیاں اور جگہ جگہ چھوٹی آبشاریں اور ندیاں ہیں۔ باغوں کے درمیان گرم چشموں کے تالاب، غسل خانے اور حمام ہیں، جبکہ محل کی پشت سے پتھر کا راستہ پہاڑی کی چوٹی تک جاتا ہے۔ سیاحوں کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں: یہ چیئر لفٹ کے ذریعے پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ جائیں یا پیدل ہائکنگ کر لیں۔ وہاں سے پوری وادی اور شیان شہر دکھائی دیتا ہے۔ محل شیان سے 25 کلومیٹر دور ہے۔ بادشاہ نے شاید اپنی محبوبہ کو شاہی سازشوں سے بچانے کے لیے یہ اتنی دور بنایا تھا۔ محل بہرحال خوبصورت تھا۔ ہم وہاں پہنچے تو سامنے چینی کلچر ڈانس چل رہا تھا۔ نازک اندام چینی دوشیزیں پیلی پوشاکوں میں رقص کر رہی تھی اور محل پہاڑ اور آبشار کے بیک گراؤنڈ میں وہ بہت دل پذیر تھا۔ شیان کے قدیم حصے میں 4 چیزیں دیکھنے لائق ہیں۔ اولڈ سٹی کا آغاز بیل ٹاور سے ہوتا ہے۔ عین چوک میں ایک تہہ در تہہ چینی عمارت ہے۔ سیڑھیاں دور سے نظر آتی ہیں۔ آپ سیڑھیاں چڑھ کر تھک ہار کر اوپر پہنچتے ہیں تو چھت پر قدیم سٹائل کی بڑی بڑی گھنٹیاں بلکہ گھنٹے لگے ہیں۔ صبح کے وقت یہ گھنٹیاں بجا کر شہر کو بیدار کیا جاتا ہے۔ گھنٹوں کی آواز کے ساتھ ہی شہر کے دروازے کھل جاتے تھے اور مسافروں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ بیل ٹاور سے آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر ڈرم ٹاور ہے۔ یہ بھی بیل ٹاور کی طرح تہہ در تہہ چینی عمارت ہے، تاہم اس کی چھت پر بڑے بڑے ڈرم رکھے ہیں۔ یہ تمام ڈھول رات کے وقت بجائے جاتے ہیں، جس کے بعد شہر کے تمام گیٹس بند کر دیے جاتے ہیں اور لوگ گھروں میں گھس کر دروازے بند کر لیتے تھے۔ اس کے بعد کسی شخص کو گلی میں نکلنے یا شہر میں گھومنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ گلیوں اور چوکوں میں پولیس تعینات ہو جاتی تھی۔ رات جو بھی شخص باہر نظر آتا تھا وہ چور سمجھا جاتا تھا، اور اگر وہ شخص رات کے وقت باہر نکلنے کی کوئی ٹھوس وجہ بیان نہیں کر پاتا تھا تو اسے سرعام کوڑے مارے جاتے تھے۔ یہ انتظام آج بھی دنیا کے مختلف ترقی یافتہ ممالک میں موجود ہے۔ پولیس رات کے وقت شہروں میں گردش کرتی ہے، اور اگر کوئی شخص یا خاتون سڑک یا گلی میں نظر آ جائے تو اسے روک کر شناخت چیک کی جاتی ہے اور اس سے گلی میں گھومنے یا ڈرائیو کرنے کی وجہ بھی پوچھی جاتی ہے۔ اگر جواب تسلی بخش نہ ہو تو پولیس اسے تھانے لے جاتی ہے اور بعد ازاں اسے کسی باعث شخص کی ذاتی ضمانت پر رہا کیا جاتا ہے۔ تاہم شہروں کا سینٹر اس اصول سے مبرا ہے۔ وہاں کیونکہ نائٹ لائف ہوتی ہے، لہذا لوگ وہاں ساری رات گھوم پھر سکتے ہیں۔ شہروں میں اس نوعیت کا بندوبست قبل مسیح میں شیان سے شروع ہوا اور یہ چلتے چلتے یورپ اور اس کے بعد دنیا کے دیگر ملکوں میں پہنچ گیا۔ قدیم دور میں ڈرم ٹاور کے ارد گرد شیان کی سب سے بڑی منڈی ہوتی تھی۔ یہ 200 قبل مسیح میں بھی پہلے ہن سلطنت کے زمانے میں بنی اور یہ بعد ازاں دنیا کی پہلی اور سب سے بڑی ٹریڈ شرح ریشم کا نقطہ آغاز ہو گئی۔ یہ سڑک اس زمانے میں 4000 میل طویل تھی اور یہ ایشیا، یورپ اور افریقہ کو آپس میں ملاتی تھی۔ اس زمانے میں عرب تجارت پر چھائے ہوئے تھے۔ یہ چین سے بارود، کاغذ اور ریشمی کپڑا شام لاتے تھے۔ اس زمانے میں مڈل ایسٹ میں لیونت نام کا ملک ہوتا تھا۔ آج کا شام اردن اور اسرائیل کا حصہ تھا۔ عرب چین سے تجارتی سامان لیونت لاتے اور وہاں سے جہازوں میں بھر کر اسے یورپ اور افریقہ کی منڈیوں میں پہنچاتے تھے۔ تجارتی سرگرمیاں کیونکہ سارا سال جاری رہتی تھی، لہذا عربوں نے ڈرم ٹاور کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے گودام بنا لیے۔ وہ بلائی منزل پر قیام کرتے تھے اور نیچے ان کے گودام ہوتے تھے۔ عرب بعد ازاں چوکیداری اور خریداری کے لیے عربی غلام یہاں آباد کرنے لگے۔ یوں ڈرم ٹاور کے گرد عرب اسٹریٹ بن گئی۔ اسلام کا ظہور ہوا تو عرب
مسلمان ہونے لگے تو عربی اسٹریٹ مسلم اسٹریٹ میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت عثمان کے دور میں عرب تاجروں نے خلیفہ وقت سے درخواست کی کہ ہم شیعان میں مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے اجازت دے دی، لیکن خلفائے راشدین کے زمانے میں شیعان میں کوئی باقاعدہ مسجد نہ بن سکی۔ حضرت علی اور امیر معاویہ کی جنگوں کے دوران یہاں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اموی بادشاہ ہاشم بن عبد المالک نے کے زمانے میں 742 میں شیعان میں مسجد کا باقاعدہ بنیاد رکھ دی گئی۔ چین میں اس وقت ٹینگ سلطنت تھی، وہ چین کی تاریخ کا سنہری ترین دور تھا۔ ملک میں استحکام تھا، دولت کی ریل پیل تھی اور بادشاہ لیبرل تھا۔ وہ ہر قسم کے مذہب اور ثقافت کو خوش آمدید کہتا تھا، لہذا حکومت نے مسجد کی تعمیر کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی۔ اس زمانے میں سینٹرل ایشیا سے دھڑا دھڑ مسلمان شیعان میں آباد ہو رہے تھے۔ یہ لوگ چینی زبان میں ہوئی جبکہ عربی زبان میں خزو کہلاتے تھے۔ سینٹرل ایشین مسلمانوں کی وجہ سے شیعان کی مسجد خوجہ مسجد کہلانے لگی۔ مسلمانوں کی عادت ہے یہ اپنا گھر مسجد کے ارد گرد بناتے ہیں۔ شیعان میں بھی مسلمان مسجد کے گرد آباد ہوتے گئے، یوں دیکھتے ہی دیکھتے یہ پورا علاقہ مسلم آبادی میں تبدیل ہو گیا۔ آج 1350 سال بعد اس علاقے میں صرف مسلمان آباد ہیں اور اس نسبت سے یہ علاقہ مسلم کوارٹر کہلاتا ہے۔ آج یہاں 10 مسجدیں اور 60,000 مسلمان ہیں۔ تمام لوگ پابند صوم و صلات ہیں۔ یہ لوگ 1100 سال سے یہاں حلال ریستوران بھی چلا رہے ہیں۔ آبادی کی مرکزی سڑک مسلم فوڈ اسٹریٹ کہلاتی ہے۔ اس کی دونوں سائڈز پر ریستوران، جوس کارنرز، چائے خانے اور سویٹ شاپس ہیں، جبکہ دائیں بائیں لاہور کے بانو بازار جیسی چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں اور ان گلیوں میں ہر قسم کی دکانیں ہیں۔ تاہم علاقے میں شراب اور حرام گوشت کی ممانعت ہے۔ آپ کو ہر مرد داڑھی اور خاتون سکارف میں نظر آئے گی۔ ہم دوبارہ مسلم اسٹریٹ گئے اور شیعان کے ثقافتی کھیلوں کو انجوائے کیا۔ یہ لوگ درختوں کی چھوٹی چھوٹی شاخوں پر گوشت کے تیکے چڑھاتے ہیں اور انہیں کوئلوں پر پکاتے ہیں۔ تیکے ذائقے میں لاجواب ہوتے ہیں۔ میرا مشورہ ہے آپ اگر شیعان جائیں تو ان تیکوں پر مسالہ نہ لگانے دیں، ان کا مسالہ بہت تیز ہوتا ہے۔ یہ پیٹ کے جس مقام سے گزرتا ہے آپ کو اطلاع کرتا جاتا ہے، لہٰذا اس سے بچ کر رہیں کیونکہ یہ آپ کو 3 مرتبہ تکلیف دے گا، کھاتے وقت، ہضم ہوتے وقت اور اخراج کے وقت۔ ان کی مٹھائیاں قدیم، منفرد اور ذائقے میں لاجواب ہیں، لیکن ان میں مٹھاس ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے۔ لوگ قدیم زمانے کے شربت بھی بناتے ہیں، ان میں بھی چینی ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے۔ آپ نے اگر شیعان کی جامع مسجد نہیں دیکھی تو پھر آپ نے دنیا میں کچھ نہیں دیکھا۔ یہ چینی سٹائل کی دنیا کی واحد قدیم مسجد ہے۔ میں گیٹ سے اندر داخل ہوا تو سامنے چینی پگوڈا تھا۔ اس کے بعد مسجد کا پہلا سین آیا۔ دائیں بائیں حجرے اور کلاس رومز تھے۔ مسجد میں 5 سین اور 22 کمرے ہیں۔ ایک کے بعد دوسرا سین آتا ہے، سین بھی چینی سٹائل کے ہیں۔ اس زمانے میں قرآن مجید کے نسخے لانا مشکل تھا۔ عرب مسلمان سینٹرل ایشیا سے ایسے الفاظ تلاش کر کے شیعان لائے جو پتھر پر آیات کندہ کر سکتے تھے۔ الفاظ نے پتھر کی بڑی بڑی سولوں پر قرآن مجید نقش کر دیا۔ یہ پتھر آج بھی مسجد میں موجود ہیں۔ مسجد کی بنیاد کا کتبہ دوسرے سین میں رکھا ہے۔ یہ میز کی طرح ہے اور اس کے گرد پتھر کی 4 کرسیاں دری ہیں۔ مسجد کا حال لکڑی کا اور یہ آنکھوں سے ہوتا ہوا دل اور روح میں اتر جاتا ہے۔ ہال کی چاروں سائڈز پر پورا قرآن مجید لکڑی میں منقش ہے۔ آیات کے نیچے چینی زبان میں اس کا ترجمہ بھی کھدا ہے۔ انگلیوں سے آیات کو چھونا اور انہیں بوسہ دینا بہت بڑی سعادت ہے، اور میں نے جی بھر کر یہ سعادت سمیٹی۔ عورتوں اور مردوں کے وضو خانے الگ ہیں۔ خواتین کے لیے ہال میں نماز کی جگہ متعین ہے۔ یہ لوگ خواتین کو ہال کے درمیان گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ جنرل ضیاء الحق مسجد کی زیارت کے لیے خصوصی طور پر شیعان آئے تھے۔ یہ اپنے ساتھ طویل قالین بھی لائے تھے۔ جنرل صاحب نے امام صاحب سے وعدہ لیا تھا پاکستان کا قالین مرکزی ہال کے مرکزی دروازے کے ساتھ بچھایا جائے تاکہ ہر نمازی کا پہلا پاؤں پاکستان کے قالین پر آئے، اور یہ جب نماز کے بعد مسجد سے رخصت ہو تو اس کا آخری قدم بھی پاکستانی قالین سے الگ ہو۔ مسجد کی انتظامیہ نے یہ وعدہ پورا کیا، لہذا دہلیز کے ساتھ پہلا قالین پاکستانی ہے۔ ترکی، قطر اور سعودی عرب کے قالین اس کے بعد آتے ہیں۔ مسجد ثقافتی اثاثہ ہے، لہذا یہ
ہر دور میں کھلی اور آباد رہی، حتیٰ کہ چین کے ثقافتی انقلاب میں جب تمام مسجدیں فیکٹریوں اور گوداموں میں تبدیل کر دی گئی تھی، یہ اس وقت بھی برقرار رہی۔ ہمارے گروپ نے مسجد میں 2 رکعت نفل ادا کیے اور ہم شہر کی قدیم فصیل کی طرف روانہ ہو گئے۔